نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بر وقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور جو سب سے بڑا انعام، اکرام، احسان ہم پر اللہ تعالیٰ کا ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یاد ہوگا اور اگر آپ اس ناچیز کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر غور کرتے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند جمعوں سے میں آپ کے سامنے موجودہ حالات کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی کے تناظر میں جو اسلامی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان کے اوپر ان کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم قرب قیامت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قریب قیامت کا دور ہے کہ جس قدر فتنے اس دور میں برپا ہیں اور جو حالات ہیں، جو اسلام اور ایمان کے ساتھ ہماری بے توجہی ہے، لاپرواہی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بتائی ہیں ان میں سے چند جو بڑی علامات ہیں ان کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر صادق ہو چکی ہیں۔ کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک دور ہوگا کہ ایک شخص یصبح مؤمنا، صبح مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا، اور شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح کافر ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر چند احادیث کے اوپر ہم اور نظر دوڑائیں تو معلوم چلتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارے زبانوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں کب ہمیں وہ کافر بنا دے معلوم نہیں چلتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ جو دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، وہی ہم سے جو ہے منہدم ہوا پڑا ہے، اسی کو ہم نے ڈھا دیا ہے، تو باقی تو اس کے بعد کی چیزیں آتی ہیں کہ ہم میں کا کون ہے جو بالکل آنکھ بند کر کے ہر حال میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر یہ توکل رکھے ہوئے ہے، یقین رکھے ہوئے ہے، بھروسہ رکھے ہوئے ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے، مارنے جلانے والی ذات اللہ کی ہے، عزت
اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، کس کا یہ عقیدہ ہے؟ زبانوں سے تو ہم کہہ دیتے ہیں مگر اعمال ہمارے وہ نہیں ہیں۔ کہ اگر ہم نے زبانوں سے یہ کہا ہوتا اور اعمال بھی ہمارے ویسے ہی ہوتے تو کون ہے جو ہم میں کا نماز کو چھوڑتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، نماز کی پابندی کی تلقین کرو، دعوت دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، اور نہ سوال کرو رزق کا، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ یہ نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ نماز تم پڑھو، تو اس کے ساتھ لا نسألک رزقا کیوں کہا کہ تم رزق کا سوال مت کرو؟ یہ کیسے معلوم چلے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو معلوم چلا کہ جب ہم احادیث کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں جائیں گے، تشریح میں جائیں گے، جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا تقاضا یہ ہے، ان کا مطلب مفہوم و معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نماز جو چھوٹ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو عمومی طور پر جو ایک مقصد ہے، جو ایک وجہ ہے، وہ ہے کہ ہم رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہ رزق کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ملازم اپنی ملازمت میں لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ملازمت کر رہا ہے پیٹ کے لیے، اہل و عیال کو پالنے کے لیے، تو نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ملازمت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر نماز پڑھنی نہیں آتا۔ مزدور ہے تو مزدوری کرنے میں لگا ہوا ہے، رزق کی طلب میں ہے، نماز کا وقت ہوا مزدوری چھوڑ کر نہیں آتا۔ دکاندار ہے تو دکانداری میں ہے تو دکانداری کر رہا ہے رزق کی طلب میں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے نہیں آتا دکانداری کو چھوڑ کر۔ معلوم چلا کہ رزق ہمارے نماز کے چھوٹنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بارہا نماز کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور نماز دین اسلام کا ایمان کے بعد دوسرا رکن ہے، دوسرا ستون ہے، دوسرا پلر ہے اسلام کے اس سائبان کا، اس مکان کا جو ہے دوسرا پلر نماز ہے۔ تو ہماری نماز کتنی مضبوط ہے، کتنی ہم پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھاتی۔ ہمارے اقوال کیا ہے کہ دیکھو بھائی بس یہ جو ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اللہ ہی اس عذاب کو ٹال دیں، یہ جو سستی، نرمی، یہ لاچاری، بے بسی، یہ بے روزگاری والا ماحول جو ہے، حالات جو ہمارے اوپر آئے ہیں، اللہ ہی کرے کہ یہ دور ہو جائیں۔ مگر کیا ہم اللہ کو حقیقی معبود مانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو حقیقی معبود مانتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں۔ زبانی تو ہم نے کہہ دیا مگر اعمال ہمارے اس کا جواب نہیں دیتے۔ آپ سوچیں کہ ہم میں سے کون جو ہے یہ نہیں جانتا کہ سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہیں، سب جانتے ہیں، مگر ہم سے یہ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ یہ ہم سے چھوٹ کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو معلوم چلا کہ ہمارا عقیدہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ درست نہیں ہے، ہمارا آخرت کے اوپر جو یقین ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے اقوال اور ہمارے اعمال میل نہیں کھاتے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں جب ہم سے ہو رہی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سے گناہگاری سرزد ہو رہی ہے،
ہم سے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے تو اس کا چھٹکارا یا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اور چند واقعات بھی پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد خطاء، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے خطائیں سرزد ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، خطا اور نسیان، جس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے الانسان مرکب، انسان مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ خطا اور نسیان، ایک گناہ گاری اور دوسرا نسیان یعنی بھول جانا، کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو بھول جاتا ہے، اعمال کرتا ہے نیک تو ان کو بھول جاتا ہے۔ تو جب انسان کو خطا اور نسیان ہی سے مرکب کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ اب سب خطا کار ہیں تو پھر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہ ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں، اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اب دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اس کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، تو جب توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے یا رب میرے گناہوں کو بخش دے، اغفر ذنبی، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، کیا یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ جب یہ جانتا ہے تو میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اب یہاں تک نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گناہ کر دیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر سے کہتا ہے یا رب اغفر ذنبی، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں کے سامنے، کہ یہ میرا رب یہ میرا بندہ مجھے جانتا ہے، اسی وجہ سے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اپنے گناہوں کی، تو یاد رکھو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو گناہوں کو بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ پھر تیسری بار پھر سے گناہ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے یہی فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف 3 بار 5 بار 7 بار نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس بندے کی زندگی تک، جب تک یہ اس کا یہی معمول رہے گا، یہ گناہ کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہے گا کہ مجھے گناہ خود بخود سرزد ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں تو پھر بار بار توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی بار بار توبہ قبول کرتا ہوں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس شخص نے 99 قتل کیے۔ اب وہ قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، توبہ کر لوں، تو ایک کسی سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو وہ میری رہنمائی کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں راہب ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ شخص اس کے پاس گیا، تو اس کے پاس جانے کے بعد کہنے لگ گیا
کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ قبول کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کا بھی قتل کر دیا اس شخص نے، 100 قتل ہو گئے۔ اب یہ پھر سے لوگوں کے پاس آیا تو اس نے کسی اور کے متعلق پوچھا کہ کوئی اور ہے جو مجھے بتائے گا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں راہب کے پاس، یعنی بنی اسرائیل میں جو علماء ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا، تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب اس راہب کے پاس گیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ اللہ قبول فرمائیں گے، توبہ قبول کریں گے، مگر اس کے لیے تمہیں ایک تدبیر کے طور پر ایک کام کرنا پڑے گا، جس علاقے میں تم رہتے ہو وہاں مت جانا، وہاں کے لوگ مایوس ذہنیت کے آدمی ہیں، وہ تمہاری توبہ کو جو ہے اس کے اوپر تمہیں استقامت کے ساتھ مستحکم رہنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ تم اس توبہ کے اوپر مستحکم نہ رہ پاؤ، تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو، دوسرے علاقے میں جاؤ، وہاں کے لوگ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ شخص گیا، راستے میں اچانک سے بیمار ہو گیا، مر گیا۔ عذاب والے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں آ گئے اور دونوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے پوری عمر گناہ کرتا رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہم اس کو جہنم میں پھینکنے جا رہے ہیں۔ تو جو جنت والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو توبہ کی ہے۔ تو آپس میں بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان نما فرشتہ ان کے بیچ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارا فیصلہ کرو کہ یہ کس طرف جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ یہ شخص جہاں جا رہا تھا یا جہاں سے آیا تھا ہم دونوں جگہ کو ناپتے ہیں، جس جگہ کی یہ قریب تھا، یعنی اگر یہ ہجرت کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا تو اگر پہلے گاؤں کے قریب ہوا تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ گار ہے، تو پھر اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں گے۔ اگر یہ شخص دوسرے گاؤں میں جس جانب جا رہا تھا اس کے قریب ہوا تو پھر یہ جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ تو جب پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ٹکڑے کو جو ہے مرج کر دیا، سکڑا دیا، جو زمین کا ٹکڑا جس جانب وہ جا رہا تھا اور اس کی جو مسافت تھی وہ کم ہو گئی، یعنی کہ وہ جس جگہ جا رہا تھا وہاں سے قریب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص لگتا ہے جو کسی کی توبہ کے بعد اس کو کہے کہ تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے توبہ کی تو دوسرے شخص نے جو ہے اس کی توبہ کے متعلق کہا کہ تیرے گناہ اللہ نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی توبہ کے اوپر اس کو مایوس کرے گا، جو شخص توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے، اور دوسرے کو جہنم میں بھیجنے کا وعدہ فرما دیا ہے کہ جو شخص اس کی توبہ کے اوپر اس کو مایوس کرے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جب اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک قوم ایسی ہو جو بالکل گناہ نہ کرے، جو بالکل گناہ نہ کرے، تو میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا، تو اس کے بدلے ایسی قوم لاؤں گا جو قوم گناہ کرنے والی ہوگی اور اس کے بعد توبہ کرنے والی ہوگی۔ تو معلوم چلا کہ ہماری نیکیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے کتنے بچنے والے ہیں۔ اصل چیز نیکیاں کرنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں جو ہے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور ہمیشہ نیکیوں ہی کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور گناہوں سے منکر نکیر نہیں کرتے، یعنی کہ نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ وہ شخص کیا وہ اللہ کے ہاں اس کا جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے رہو، بلکہ اصل ہے نہی عن المنکر۔
لوگوں کو گناہوں سے بچانا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا اور خود بھی گناہوں سے رکنا۔ اسی وجہ سے اللہ کے ہاں مقبول بندہ وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے، بنسبت اس شخص کے کہ جس کے گناہ ہے ہی نہیں اور وہ صرف نیکیاں کرتا جا رہا ہے، نیکیاں کرتا جا رہا ہے۔ نیکیاں اچھی بات ہے، مگر اصل تقاضا اللہ تعالیٰ جو بندوں سے فرما رہے ہیں، جو بندوں سے اللہ تعالیٰ نے جس بندوں کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو کہاں بھیجا؟ جنت میں۔ تو معلوم چلا اصل ہمارا جو منزل کہاں تھی؟ جنت تھی۔ تو جنت میں کون لوگ جاتے ہیں؟ نیک لوگ۔ مگر جب وہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ساتھ ہی میں دنیا میں بھیج دیا۔ تو معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دنیا میں بھیجا ہے اسی وجہ سے کہ یہ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے گمراہ کرے گا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے چھانٹ پینٹ کر کے جو اس شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ گناہوں سے بچ کر توبہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیا معلوم ہمارے اوپر کون سا آخری لمحہ ہو، آخری سانس ہو ہماری، کون سا آخری وقت ہو، کون سا آخری سیکنڈ منٹ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک گناہ ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے نمازیں چھوڑی تو ہمیں کسی بندے کو حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، تو نمازوں کی قضا کرنی ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کسی شخص نے اپنی ذاتی گناہ کیے ہیں، کوئی اور کام کیا ہے، گناہ کیے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بندوں کے ساتھ، حقوق العباد۔ کسی نے کسی کا حق کھایا ہے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں جب تک وہ حق پورا ادا نہ کر دے واپس۔ کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، گالی دی ہے، مکہ مارا ہے، لات ماری ہے، غصہ مارا ہے، کسی کو کسی طریقے سے بھی تکلیف دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے معافی مانگے، وہ شخص اس کو معاف کر دے گا تو وہ شخص توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہے۔ کسی نے کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا ہڑپ کیا ہے غاصباً تو اس شخص کو پہلے زمین کا ٹکڑا واپس ادا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ ہماری نیکیوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا آدمی مفلس حالت میں ہوگا، اس کی تمام نیکیاں وہ لوگ وصول کر کے لے جائیں گے اور اس کے پلڑے میں صرف گناہ ہی گناہ بچیں گے جس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔